مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ایک رسم کا ذکر ہوگا اور اس کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ دیہاتی علاقوں میں رسومات بکثرت دیکھنے میں آتی ہیں۔ بندہ ناچیز کا تعلق بھی دیہاتی علاقہ سے ہے اور رسومات بکثرت دیکھنے میں آئی ہیں اور ان کا مشاہدہ ہوا ہے، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ ان رسومات کا ذکر کر کے ان کا شرعی حکم بیان کیا جائے۔ جو لوگ ان رسومات کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں یا ناجائز سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے اپنی دین و دنیا خراب کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر معافی کے طلبگار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کو راضی کر کے اپنی دین و دنیا کو سنوار لیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں جس رسم کا ذکر ہے وہ ہے سحر کہنا۔ یہ رسم اس وقت ادا کی جاتی ہے جب دولہا اور دلہن والے شادی کی تاریخ کا تعین کرتے ہیں، تو جس دن وہ تاریخ کا تعین کرتے ہیں، آئندہ رات سے لے کر تاریخ کے تعین والی رات سے لے کر بارات کی صبح سے پہلے جو رات آتی ہے اس وقت تک جتنی بھی درمیان میں یہ راتیں گزرتی ہیں، ان راتوں میں دولہے کے گھر صحن کے اندر محلے کی خواتین اور خصوصاً گھر کی خواتین اکٹھی ہو کے ایک گول دائرہ بنا کر اور پھر درمیان میں ایک تھال رکھ کے اکٹھے گانا گاتی ہیں۔ تھال پیتل کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے یا تانبے وغیرہ کا، وہ اکٹھے گانا گاتی ہیں، جس کو مقامی زبان کے اندر یا سرائیکی زبان میں سحر کہنا کہا جاتا ہے۔ شرعاً سحر کہنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی جائز سمجھ کر انہیں کرتا ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بکثرت اس پر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گانا دل میں اس طرح نفاق اگاتا ہے جس طرح پانی ساگ پات اگاتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 24 کے اندر سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صوتان فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ایک آسائش کے وقت گانا بجانا، دوسری مصیبت کے وقت بین کرنا۔ یہ روایت بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ ان دو روایات سے معلوم ہوا کہ گانا شرعاً حرام ہے، وہ چاہے شادی کے موقع پر ہو یا غیر شادی کے موقع پر گانا حرام ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کے اندر سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ذکر فرما کے لکھتے ہیں، ذکر کرتے کرتے لکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ گانا جس میں نہ مزامیر ہوں، نہ گانے والے محل فتنہ، نہ لہو و لعب مقصود، نہ کوئی ناجائز کلام گائیں بلکہ سادے گیت۔ شادی کے موقع پر تو گیت وغیرہ اور اس طرح کی جو ہیں وہ غزلیں گئی جاتی ہیں جو سادی نہیں ہوتی، فحش کلام بھی ہوتا ہے ان میں، جبکہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ کوئی ناجائز کلام گائیں بلکہ سادے گیت، غزلیں، ذکر باغ و بہار پر مشتمل سنے جائیں اور فساق و فجار و اہل شہوت کو اس سے بھی روکا جائے۔ یعنی وہ سادے گیت ہوں، باغ و بہار پر مشتمل ہوں، وہ بھی سننے جائز نہیں ہے، فساق و فجار اور اہل شہوت کو اس سے روکا جائے۔ چاہ جائے کہ شادی کے موقع پر خواتین اکٹھی ہو کر
بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو فروغ دیں۔ لہٰذا یہ سحر کہنے والی رسم حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اسے کوئی جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔